ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے، میری خواہش سینے میں دب کے رہ گئی ہے۔ مولانا آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، تو اس میں جو ان کا دوسرا خلیفہ بنا وہ تھا ابو جعفر منصور۔ وہ بہت بڑا عالم تھا، تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے خلافت ملے گی، تو اس نے کوئی 21 برس حکومت کی، بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا۔ ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش باقی ہے جو رہتی ہو؟ ٹھیک، تو اس نے کہا کہ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے کہ میرے گرد طلبہ کا ہجوم ہوتا اور میں درس حدیث پر بیٹھا ہوتا اور مجھ سے طالب علم سوال کرتے، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی؟ کہ یہ میری خواہش سینے میں دب کے رہ گئی ہے۔ اگلے دن وہ جتنے درباری تھے، درباری تو بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ کاغذ قلم اور دواتیں لے کے آ گئے۔ حدثنا امیر المومنین، امیر المومنین آپ ہمیں حدیث سنائیں۔ تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا لستم بہم، تم وہ لوگ نہیں ہو۔ لستم بہم ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال۔ سنا ہوا ہے یہ منہ اور مسور کی دال؟ تو ابو جعفر نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تم وہ نہیں ہو، وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ انما هم الدنسۃ ثیابهم، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ المشققۃ ارجلهم، سفر کر کر کے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ الطویلۃ شعورهم، اور سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رواد الآفاق، وہ دنیا گھومتے ہیں، کبھی یمن میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کہ یہ ہیں حدیث کو نقل کرنے والے، تم تو سارے خوش آمدی آ گئے ہو۔ تو جو ابو جعفر کی خواہش تھی نا، وہی میرے دل میں ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ میرا ذوق علمی تھا بہت زیادہ، میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا تھا، حدیثوں کو یاد کیا تھا، اور میرا شوق تھا کہ میں درس سے حدیث میں بیٹھوں، حدیث پڑھوں۔ میرے اللہ نے میرے مقدر میں پھرنا لکھا تھا، کیونکہ میرے اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ میرے استادوں نے کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تو میں بتا رہا ہوں 82 کی بات، جب میں پڑھنے سے سال لگا کے فارغ ہو، تو انہوں نے میرے بارے میں مشورہ کیا کہ اس کو تبلیغ میں ڈال دیں، تو میں نے سر جھکا دیا۔ تو ان کے دعا تھی، چونکہ یہ میرے لیے بہت بھاری فیصلہ تھا۔ مجھے جو سب سے بڑی ناگواری میں نے دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے سارا وقت عربوں کے ساتھ گزارنا ہے، کہ عربوں کو لینے والا کوئی آدمی کوئی نہیں، کوئی عالم کوئی نہیں جو عربی اچھی بولتا ہو۔ تو مجھے وہ پڑھائی سے نکال کے عربوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اللہ نے میری آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا۔ یہ اس اطاعت کا ثمرہ تھا، اور لیکن یہ خواہش آج بھی باقی ہے کہ میں کتابوں کو دیکھتا ہوں تو رونے لگ جاتا ہوں۔ ذوق یہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے عوض میں جو مجھے دیا وہ ایسا ہے جو میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھا۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے مجھے اٹھا کے اس نے ساری دنیا پھرا دیا، ہر ملک میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا، اس کی بڑی مہربانی۔